بچوں آج کا جو قصہ ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو سناؤں گی. سن لیا نہیں, اس کا میں نے ایک قصہ سنایا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. ہاں جی, میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اس کو آپ کو تھوڑا سا قصہ سناتی ہوں اور آگے جو میں دوسرا قصہ سناؤں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جی بہت بڑا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, تو اس لیے وہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی میں سنا رہی ہوں, آپ کو اچھا لگتا ہے, پسند آیا آپ کو قصہ؟ بہت اچھا قصہ تھا نا. ہم کہاں تک تھے؟ ہم وہاں تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا, اور اس کے بعد وہاں سے ایک بہت سارے لوگ گزرے اور انہیں پانی کی ضرورت تھی, تو کنویں میں انہوں نے پانی کے لیے ایک برتن ڈالا. جیسے ہی برتن ڈالا وہ نکلے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. کس کا گورا بچہ ہے, پیارا سا بچہ ہے. ہاں ہم جی, اس کو بیچ دیتے ہیں, ہم اس کو بیچ دیتے ہیں, ہمیں اس کو پیسے مل جائیں گے. نہ اتنے بڑے ایک ایک کر کے بولے, ایک ایک کر کے. ہاں بولے. وہ اتنے بڑے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر ہاں اتنا بڑا گھر ہوتا ہے. ہاں, یہ دیکھیں سنان کو یہ قصہ یاد ہے. اور ان کے بابا دعا کرنے لگتے ہیں ان کے لیے, پھر ان کی آنکھوں کی روشنی چلے جاتی ہے, پھر بھی وہ دعا کر رہے ہوتے ویری ہیں. نائس, ویری نائس. دیکھیں سنان کو قصہ کتنا یاد ہے. تو جب ہم انبیاء کے قصے سناتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے دل میں وہ گھر کر جاتے ہیں اور ہمیں یاد رہ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام مل بھی جاتے ہیں. ہاں وہ بعد میں ملیں گے نا, میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سنا رہی ہوں اس کا. صحیح ہے, قصے میں مل جائیں گے یہ والے قصے میں انشاءاللہ, اور دیکھتے ہیں کیونکہ بہت بڑا قصہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, تو میں اس کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ بچوں کے دماغ میں اچھی طرح سے یہ بس جائے, بچوں کو یاد ہو جائے. اور بچوں کو کتنا اچھی طریقے سے یاد ہے, تو پیارے بچوں آپ کو بھی یاد ہوگا نا یہ قصہ. تو بالکل صحیح بتایا کہ ان کو مصر کے جو وزیر تھے, وہاں کے بڑے تھے, وہاں کی گورنمنٹ کے, وہ وہاں پہ لے کے گئے اور ان کو اپنے گھر میں رکھا, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پرورش کرنے لگے. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے, خوبصورت تھے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہوا کہ بھائیوں نے انہیں چھوڑ دیا. وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, دور چلے گئے. ان کی لک صحیح ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں, تو ان کی جو لک تھی وہ وہاں پر لے کے گئے. وہ بہت اچھی طریقے سے رہنے لگے, پھر بڑے ہوئے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کے اللہ کے خاص بندے تھے, اللہ نے ان کو نبوت عطا کی, وہ نبی بنے. اور پھر ظاہر بات ہے وہ نیک بھی تھے, بہت اچھے تھے, ان کا رویہ تھا, ان کا بیہیویئر تھا, اپنے بیہیویئر تھا, جیسے کہ ان کا اخلاق, اچھے طریقے سے بات کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, لوگوں سے بہت اچھی طریقے سے, اور رحم دل تھے اور انصاف کرتے تھے. تو ایک اچھے تھے نا بندے, تو سب ان کی تعریف کرتے تھے, سب ان کو پسند آتے تھے. جب وہ رہتے تھے عزیز کے گھر میں رہتے تھے, ان کا نام عزیز تھا. جو عزیز کی بیوی تھی, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کچھ الزام لگائے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور تھے, ان کا کوئی بھی قصور نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ جب عزیز کو پتہ لگا کہ میری بیوی جو ہے وہی قصوروار ہے, تو انہوں نے کیا کیا, ان کی تو عزت کا معاملہ بن گیا. تو پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں یوسف ہی قصوروار ہے. انہوں نے جھوٹ بولا, ٹھیک ہے, جھوٹ بولا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ, اگر میری قید, اگر مجھے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے, تو میں جیل میں جانا پسند کروں گا. اور اگر میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے کہ میں یہاں پر رہوں, سب کے بیچ میں رہوں, مجھے رہائی مل جائے, اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے ایسی رہائی نہیں چاہیے, مجھے جیل ہی بہتر ہے. صحیح ہے, تو بہتر کیا تھا؟ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جیل ہو گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان پہ جھوٹا الزام لگایا تھا, تو ان کو جیل ہو گئی. پھر وہ جیل میں چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن جو جیل میں جو بہت سارے لوگ بند ہوتے ہیں نا, جو قیدی ہوتے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, وہ تو بہت اچھے تھے. کہ سارے قیدی نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت ہی نیک ہیں, وہ تو بہت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. تو وہ جیل میں کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا, ان پہ ایک الزام لگا تھا, میں نے آپ کو بتایا. بولا مجھے جیل میں جانا پسند انہوں نے خود اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ, بہت اچھے تھے انہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے نکل بھی جاتے ہیں. ہاں, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ, اگر دنیا میں مجھے رہنا ہے اور مجھے بہت ہی برائی کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے, تو مجھے یہ برائی نہیں چاہیے, مجھے قید چاہیے, میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تو اپنے نیک بندوں کی دعا قبول کرتا ہے نا, تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. وہ جیل میں چلے گئے, پھر جیل میں ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اچھا, یوسف علیہ السلام ہمارے ایسے نبی تھے, ان پہ نبوت تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے, کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے. جو آپ ڈریم دیکھتے ہیں نا رات کو, جو بچے ڈریم دیکھتے ہیں, بڑے دیکھتے ہیں, تو ہمارے جو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام, ان کو خوابوں کی تعبیر بھی پتہ تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے, تو اس خواب کا کیا مقصد ہے.
تو وہاں پہ 2 قیدی ملے، انہوں نے اپنے جو خواب تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیک پایا، بہت زیادہ نیک دیکھا. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو خواب دیکھا ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے یوسف، ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے یہ عجیب سا خواب دیکھا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ خواب کی کیا تعبیر ہوگی. ایک قیدی تھا، اس کو موت کی سزا ہونی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بالکل بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا تو وقت سے پہلے ہی بیچارہ مر جاتا، بیمار ہو جاتا. لیکن دوسرا قیدی تھا، اس نے جب اپنا خواب بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ تم جو یہاں سے رہائی پانے والے ہو، لیکن اگر تمہیں رہائی مل جائے گی انشاءاللہ تو تم بادشاہ کے پاس جانا اور بادشاہ کو میرا پیغام دینا کہ میں بہت سالوں سے یہاں ہوں، لگتا ہے بادشاہ شاید بھول گئے ہیں، تو مجھے یہاں سے رہائی دو اور میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، تو میرا پیغام پہنچا دینا. تو اس قیدی نے بولا ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو تھا وہ بالکل سنان سچ ثابت ہو گیا، اور جس کو نہیں بتایا تھا کہ اس کو موت کی سزا ہونے والی ہے، اس کو موت کی سزا ہو گئی، اور جو قیدی چھوٹنے والا تھا وہ چھوٹ کے باہر چلا گیا. جب وہ باہر گیا تو پھر وہ ایسا بھولا کیونکہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، یا پھر اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ ابھی بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائے. پھر وہ بھول گیا. اسی طرح بہت ٹائم گزرتے گئے، بہت عرصہ گزرتا گیا. پھر بادشاہ جو تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس میں نے جو خواب دیکھا کہ جو موٹی گائے ہیں ان کو دبلی گائے کھا رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو سب کو بلایا گیا، وہاں کے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے بادشاہ کے دربار میں آئے. ان کو بادشاہ کا خواب جو تھا وہ سمجھ ہی نہیں آیا. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں بادشاہ سلامت، آپ کا خواب ایسے ہی ہے، ایسے ہی آ جاتا ہے خواب. لیکن بادشاہ جو تھا وہ بڑا پریشان تھا. اس نے کہا نہیں، کچھ تو ہے اس خواب میں کہ موٹی گائے کو پتلی گائے کیسے کھا رہی ہے، اس کچھ تو ہے. پھر وہ جو قیدی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم باہر جانا، اللہ نے وہ خواب بھیجا تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، یوسف علیہ السلام کی رہائی تھی. تو وہ جو قیدی جو رہا ہو کے آیا تھا، جو بھول چکے تھے، جب انہوں نے بادشاہ کا یہ خواب دیکھا اس کو فوراً سے یاد آ گیا، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جب قید میں تھا تو میں نے ایک بہت ہی نیک بندے کو وہاں پایا، اس کا نام یوسف تھا، اور اس نے ہمارے خوابوں کی تعبیر بالکل صحیح بتائی تھی. تو آپ اگر کہیں تو میں ان کو بلا کے لاؤں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے قبول کی، اور بادشاہ نے کہا جاؤ فوراً سے اس کو بلا کے لاؤ. تو پھر وہ قیدی گئے، بادشاہ کے لوگ گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آئے. پھر بادشاہ نے اپنا خواب بتایا، پورا دربار بھرا ہوا تھا، سارے لوگ تھے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے بادشاہ کے بڑے بڑے لوگ کہ نہیں آپ کو تو ایسے ہی خواب آیا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ آپ کے جو آنے والے سال ہیں اس میں آپ جو ہے کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوگی، اناج بہت زیادہ ہوگا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس اناج کو تھوڑا سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والے سال ہیں اس میں قحط پڑے گا. قحط اس کو کہتے ہیں کہ زمین جو ہوتی ہے اس میں گراس اگنا بند ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اناج اگنا، فوڈ جو اگ رہا ہوتا ہے، فروٹ جو اگ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، جانور جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جانور مر جاتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہوگی تو جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں انہیں نہ گوشت ملتا ہے، نہ دودھ ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. ہاں پھر کیا ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت برا حال ہوتا ہے، بالکل ایسے لوگ مرنے کی حال میں ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی دی ہوئی تھی، ان کو اتنی ایک نعمت دی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا. تو بادشاہ کو یہ بات سمجھ آئی کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر تھی، تبھی تو مجھے یہ خواب آیا. پھر اسی طرح سے کیا گیا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے باتیں بولی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. پھر بادشاہ نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جو سلطنت تھی اس کا حصہ بنا لیا، اور جو خزانہ ہوتا ہے نا، جو بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے مقرر کر لیا. اعلیٰ عہدہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ نے دے دیا. پھر اس کی رکھوالی کرتے تھے، وہ بہت ہی ایماندار تھے. پیسے کہاں پر زکوٰۃ دینی ہے، کہاں لوگوں کو خیرات دینی ہے، کس طرح کا اناج دینا ہے، زکوٰۃ کا مطلب پیسے دینا ہے، کس طرح کا اناج دینا ہے. پھر وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خشک سالی آئے گی، اناج ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں ہوگی. تو بچوں وہی ساری چیزیں ہوئی. پھر بادشاہ بہت خوش ہوا. پھر کیا ہوتا تھا کہ جو ان کے جو سراؤنڈنگ میں جتنے گاؤں گھر ہوتے تھے نا، مصر کے جو برابر میں جو شہر ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، وہاں تو یہ عالم تھا. بادشاہ نے تو سب بچا کے رکھا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے حکم دیا تھا. پھر وہاں سے لوگ آتے تھے، سامان لینے کے لیے آتے تھے، لشکر آتے تھے. لشکر کہتے ہیں بہت سارے لوگ، گاؤں کے لوگ، ایک ایک گھر میں تقریباً 30-35 لوگ رہتے تھے، کزنس ہوتے تھے، گھر والے ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. پھر وہ ساری چیزیں لینے کے لیے
پھر وہ آتے تھے مصر آتے تھے، پھر بادشاہ جو تھا ان کا بھی دل بڑا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بڑا تھا، پھر سب کو 1 بائی 1 چیزیں وہ دیتے تھے، پھر وہ سامان لے کر اپنے گھر جاتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو یہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا. اور پھر اسی دوران جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کے والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے جہاں وہ رہتے تھے جس علاقے میں، اس کا بھی وہی حال تھا. وہاں پر بھی اناج نہیں تھا، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو پتہ لگا کہ مصر کا جو ایک بادشاہ ہے، وہاں پر ان کا جو ایک اعلیٰ عہدے پر جو فائز ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ جن کا کام ہی اناج غلہ بانٹنا، غلہ کہتے ہیں اناج کو، چیزوں کو، تو ہم وہاں چلتے ہیں، سب کو وہ بانٹ رہے ہیں تو ہم بھی وہاں لینے چلتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو بڑے بھائی تھے، دوسرے بھائی تھے، وہ سارے بھائی تھے، وہ وہاں پر جب سامان لینے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹے سے تھے اور ان کے بھائی سمجھتے تھے کہ تو وہ تو پتہ نہیں کہاں یوسف چلے گئے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ پہچان گئے اور انہوں نے سب کو سامان دیا، لیکن ان کے بھائیوں کو نہیں دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو لائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ چلے گئے اپنے گھر. پھر انہوں نے اپنے گھر جا کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بچوں بولا کہ ہم سامان لینے گئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا اور ہمیں کہا کہ آپ اپنے والد کو لے کر آئیں. تو ہم نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بزرگ ہیں، وہ نہیں آ سکتے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. تو کیا ان کے بھائی نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اسی لیے ان نے ان کو نہیں دیا؟ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں تھی. اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں نا کہ کیوں نہیں دیا، اس کی کیا مصلحت تھی، کیا وجہ تھی. پھر ان کے بھائیوں نے کہا ان کے ابو کو کہ ابا جان آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو دے دیں، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بلایا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ ہے کیا بولا؟ اب میں نہیں دوں گا اس کو. تم یوسف کو بھی لے کے گئے تھے اور آج تک وہ میرے پاس واپس نہیں آیا. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے گئے تھے نا. انہوں نے کہا ہم بالکل بھی میں نہیں دوں گا. لیکن ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ بھائی کو دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ان کے ابا جان بہت مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے بہت ہی مشکل سے اسی کنویں میں دیکھتے وہ نہیں تھے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت مشکلوں سے رو رو کے اپنے بچے کو پیار کر کے بھیجا. جو بڑے بھائی جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو لے کر روانہ ہوئے. سفر بھی بہت لمبا تھا اور وہاں جب گئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا. اور اس کے بعد کا جو قصہ ہے وہ بھی تھوڑا سا لیندی ہے، تو بچوں وہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں سنائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اس قصے کو یاد کریں، آپ کو بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنائیں گے. جیسے میں نے آج یاد کرا تھا نا کل والا، ویسے کل میں نا یہ والا یاد کروں گا. بالکل یاد کر لیجیے گا. اور یاد کرنے کی اس میں ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء کے اتنے اچھے قصے ہیں دل کو چھو لینے والے، آپ کو خود ہی یاد ہو جاتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کریں یا پھر نہیں بھول جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں گے. بالکل صحیح بات کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ ہمارا رب ہمیں وہ یاد دلاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ساری زندگی یاد رہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے قصوں کو ہم سنیں اور ہم بھول جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ ایک دفعہ پڑھیں یا سنیں، آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. بچوں کی پیاری پیاری سی باتیں، خوبصورت باتیں، نیکی کی باتیں، اور آپ بھی نیکی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سیگمنٹ آپ کو کیسا لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا قصہ ہم کنٹینیو کریں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے.